السلام علیکم فرینڈز، ہمارے ہاں برداشت کی بہت کمی ہو گئی ہے، جبکہ مہذب دنیا ہم سے برعکس ہے۔ ہم لیس ٹالریٹ اور مور ججمنٹل ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے اوپر رائے دیتے ہیں اور برداشت کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچے کی شکل میں تو وہ اپنے ساتھ حیوانی جبلتیں لے کر آتا ہے، اس کے بعد ان کی تہذیب اور تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کا انتظام بہت ناقص ہے۔ اس میں چیزیں نہ علم کے طور پر سکھائی جاتی، نہ اختلاف کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو آپ نے کیسے بات کرنی ہے، ایک شائستہ اور مہذب انسان کیسے اور کس طرح اختلاف کر سکتا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ تربیت ہمارے ہاں بڑے بڑے اہل علم کی نہیں ہوئی۔ کتنے ہی علماء ممبر پر بیٹھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک منٹ کے اندر لوگ آستینے چڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ آپ شائستگی کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کر پاتے۔ یعنی کئی لوگ آپ کو بہت شائستہ اور مہذب نظر آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ ذرا اختلاف کر کے دیکھیے، معلوم ہوگا کہ اس کے بعد آپ کے لیے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے اور یہ چیز جہالت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ جہالت ہے، اور جہالت کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ عربی میں دو پہلوؤں سے یوز ہوتا ہے۔ ایک تو اگنورینس یعنی علم کی کمی، کیونکہ علم دیا ہی نہیں گیا۔ ہمارے ہاں تو سائنس، علم بھی سائنس کے طریقے سے نہیں دیا جاتا، جغرافیہ بھی جیسے پڑھانا چاہیے نہیں پڑھایا جاتا۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے، علم کے طریقے سے دیا ہی نہیں جاتا۔ دوسرا جہالت کا پہلو ہے جذبات سے ہر وقت مغلوب رہنا، یعنی ہمارے ہاں لوگ تو چیزوں کو دیکھتے ہی جذبات سے مغلوب ہو کر ہیں۔ ہمارے ہاں کسی پر اختلاف ہو اور زوردار طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، رگیں پھول رہی ہوتی ہیں، سانس چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیں جو بات آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی فلاں شخص کے بارے میں جو اتنا آپ غصے سے بول رہے ہیں، کہ آپ نے براہ راست دیکھا ہے یا ان سے براہ راست پوچھا ہے؟ نہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن فلاں سے سنا تھا، فلاں نے بتایا تھا۔ یہ ہماری جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ رویے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی کتاب کو بھی علم کے طور پر سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کی بھی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ لفظوں کو تول کر بولیں۔ مہذب دنیا میں تقریباً 6.5 ارب کی آبادی میں مسلمان 1.5 بلین کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا مسلمان ہوگی، ایسا تو نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے زمین پر اختلاف ہے، یہ اختلاف رہے گا۔ ہمیں ان اختلافات کے اندر جینا سیکھنا ہے، اور یہ جذبات سے نہیں آئے گا، میوچل رسپیکٹ کے ساتھ آئے گا۔ عقل، علم اور دلیل سے ہمیں بات کہنا اور دوسروں کی سننا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت مناظرے اور جھگڑے کرنے کو تیار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تہذیب اور تمیز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے۔ اس دنیا سے اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کائنات اسی حصول پر بنائی گئی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا کا خالق ہوں، میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتا، میں نے نہیں بنایا، میں نے ان کے اندر اختلاف کرنے کے لیے آزادی رکھی ہے، وہ اس آزادی کو استعمال کریں گے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہدایت سب کے لیے یکساں ہے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کو بس گمراہی سے الگ کر کے دکھا دیا ہے، اچھائی اور برائی کو واضح کر دیا ہے، یہی کافی ہے۔ اللہ نے کہیں جبر نہیں رکھا دین میں۔ یہ اختلاف سماجی، اخلاقی، کلچرل، تہذیب ہر جگہ پر رہیں گے، یہ مذہب کی سطح اور مذہب کو سمجھنے کی سطح پر بھی رہیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سچے طالب علم بنیں اور علم کا سفر جاری رکھیں، لوگوں پر چیزیں ٹھونسنے، فتوے لگانے سے پرہیز کریں، اپنی بات سلیقے سے کہنا سیکھیں اور دوسروں کی بات تحمل سے سنیں۔ دوسروں کی غلطی دلیل سے، ریزننگ سے واضح کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے، ہر آنے والا دن ہمارے زوال پر اور مہر ثبت کرتا چلا جائے گا۔ یہ مجھے بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی، کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہزاروں مختلف نقطۂ ہائے نظر ہوں گے، اور مختلف رائے اس دنیا کا حسن ہے۔ اس کے اندر رہ کر صحیح بات، صحیح علم تک پہنچنا انسان کا اصل کام ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم صرف معلومات، انفارمیشن دینے کا نام بن گیا ہے، نہیں، تعلیم اصل میں تہذیب ہے، وہ ہمیں مہذب بنائے، شائستہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اسے مہذب انداز میں دلیلوں کے ساتھ دوسروں تک بیان کریں، اور دوسرے کی بات کو بھی حوصلے سے سنیں، اور ہر وقت تیار رہیں کہ کوئی اگر ہماری غلطی نکالے تو شکریہ کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ایک اچھے طالب علم کا یہی رویہ ہوتا ہے۔